الحمد للہ الحمد للہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، آج 13 اپریل ہے۔ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو آج کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ آج اس کی 99 برسی ہے۔ جلیان والا باغ کا قتل عام۔ پرانی چیزیں جو آزادی کی تحریک سے متعلق تھی، اس کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی نئی جنریشن میں نہیں ہے۔ تو آج کے جو یوتھ ہے وہ تو شاید ان میں سے اکثر نے نام نہیں سنا ہوگا۔ جو ہماری جنریشن ہے وہ سب جانتے تھے۔ بہت ڈائلیوٹ ہو گئی وہ ساری چیزیں پرانی۔ وہ رسماً جگہ جگہ اس کا ایک واقعہ، ایک برسی، ایک کہیں سرکاری طور پر کچھ ہو جاتا ہے۔ گاندھی جی کے قاتلوں کی برسی منائی جانے لگی۔ گاندھی جی تو غائب ہی ہو گئے یہاں سے۔ راشٹر پتا کہلاتے تھے جب ملک آزاد ہوا تھا۔ بہرحال واقعہ وہ یوں تھا۔ اب وہ آفیشیل بنائی گئی جگہ جگہ جہاں پر اس کے آدیش ہوئے یا حکم ہوا کہ یہاں ہونا ہے۔ امرتسر میں 1919 کی بات ہے، 1919 کی، کہ امرتسر میں بیساکھی کا دن تھا۔ 13 اپریل بیساکھی ہوتی ہے، تہوار۔ یہ خاص طور سے پنجابیوں کا تہوار ہے۔ پنجاب میں زیادہ منائی جاتی ہے، ہندو اور سکھ دونوں مناتے ہیں۔ تو لوگ وہاں پر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کے پاس ایک بڑا میدان تھا، جلیان والا باغ اس کا نام تھا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے اس میں داخلے کے اور جو راستے تھے، لیکن زیادہ تر پرماننٹ لاک ہو گئے تھے۔ وہ تنگ بھی تھے اور لاک بھی ہو گئے تھے۔ ایک ہی چوڑا راستہ تھا۔ برٹش جنرل تھا، ٹیمپریری چارج لیا تھا اس نے، جنرل ڈائر۔ منع کیا تھا۔ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ڈر ہوتا ہے، لیکن منادی کا کوئی اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے 50 ٹروپرز کو لیا، یا سپاہیوں کو، گن والے۔ وہ اس راستے سے آیا۔ بختر بند گاڑیاں تو اندر جا نہیں سکی اس راستے سے، وہ باہر روک دی گئی۔ وہ رائفل جو سب سے آرمی کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ 303 کی رائفل ہوتی تھی، وہ ان کے پاس تھی۔ وہ وہاں داخل ہوا اور بغیر وارننگ کے یہ بھی اعلان نہیں کیا کہ یہاں سے ڈسپرس ہو جاؤ، تم لوگ بھاگ جاؤ، اکٹھے مت ہو۔ بہت لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے تھے، تقریباً 50,000، اور فائرنگ شروع کر دی۔ بہت سے لوگ مارے گئے۔ فائرنگ مارنے کے لیے تھی، ڈسپرس کرنے کے لیے نہیں تھی۔ فائرنگ شروع ہو گئی، بہت سے لوگ مرے، بہت سے اسٹیمپیڈ میں جو بھگدڑ ہوتی ہے اس میں مرے۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ میں اس وقت تک مارتا رہا اور گولیاں چلواتا رہا جب تک لوگ سارے بھاگ نہیں گئے۔ آفیشیل فیگرز جو برٹش گورنمنٹ نے دی وہ 379 لوگ مرے اور 1000 زخمی ہوئے۔ مانا یہ جاتا ہے جو ہاسپٹلز کے ریکارڈ تھے اور وہ برٹشرز کے پاس تھے، انہی لوگوں نے کہا کہ 1000 سے زیادہ لوگ مرے اور 2500 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اب اتنا نام میں نے آپ کو بتایا، اس حادثے کا اب اتنا نام نہیں آتا، وہ آزادی کے دنوں سے متعلق تھا، لیکن بہت بڑی قربانی مانی جاتی تھی اس آپ سے پہلی جنریشن تک کی۔ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس واقعے کو جانتا نہیں تھا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا، بالکل نہتے لوگوں کے اوپر۔ اس میں تہوار منانے کے لیے لوگ اکٹھے تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، تہوار کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان پر جا کر گولیاں برسانی شروع کر دی۔
اس نے یہ بھی بیان دیا بات کو کہ جنرل ڈائر نے کہ اس مارنے کا مقصد میرے اصل میں یہ تھا کہ ایک میسج پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے پورے ہندوستان کو، خاص طور سے پنجاب کے لوگوں کو میسج پہنچ جائے، ایک سبق سکھانے کے لیے کہ یہ جگہ جگہ تمہاری جو آزادی کے لیے بغاوتیں اور اس میں حصہ لیتے رہتے ہو تو ایک دھاک پیدا ہو جائے۔ یہ واقعہ جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ آفیشلی اب بھی اس کی یادگاریں منائی جاتی ہیں، اور آزادی کی تاریخ کے بہت انتہائی اہم ترین واقعات میں سے یہ تھا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ واقعات جو چند ہوئے آزادی کے، 1857 کی بغاوت، پھر یہ 1919 کا جلیان والا باغ، اس کا میسیکر یا قتل عام۔ اس واقعے کے اور بھی پیرللز ہمیں ملتے ہیں اس جیسے، جو ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہے۔ میں ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں اور میں مقصد بتاؤں گا بات کو۔ یہی آپ کے شہر کے قریب مراد آباد میں 1980 میں 1980 میں عید کی نماز کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے عیدگاہ میں، اور ان پر فائرنگ شروع ہو گئی، پولیس نے فائرنگ کی۔ کم و بیش اتنے ہی لوگ مرے جتنے جلیان والا باغ میں مرے تھے، بچے بھی تھے اس میں، عورتیں بھی تھیں۔ وہ فائرنگ لوگوں کو مارنے کے لیے کی گئی تھی، ہوائی فائرنگ نہیں تھی۔ تو کم و بیش اتنے ہی لوگ مرے جتنے جلیان والا باغ میں مرے تھے، اتنے ہی لوگ زخمی ہوئے جتنے وہاں تھے۔ آفیشیل فگر تقریباً اتنی ہی ہیں، اور ان آفیشیل فگر بھی تقریباً اتنی ہی ہیں جو اس واقعے کے اندر تھی جلیان والا باغ میں۔ اس دن میں یہاں پر، ایک انکم ٹیکس آفیسر تھے، ہمارے سینئر ہوتے تھے علی گڑھ کے، تو ان سے پرسنل تعلق بہت اچھا تھا، الگ سے بھی دوستی تھی، اے جے خان۔ میں عید کا دن تھا، میں ان کے یہاں تھا، مبارکباد دینے جاتے ہیں، میں ان کے یہاں تھا۔ اسی وقت وہ پھر ڈی ایم اور بہت سے اور کچھ اتھارٹیز آ گئیں، بڑی جلدی میں تھے وہ لوگ، اور انہوں نے کہا خان صاحب سے کہ وہ آپ نے بلایا تھا، بس ہم آ گئے، بس جلدی جلدی کھا کر ہم جا رہے ہیں، ہمیں بہت سی جگہوں پر جانا ہے۔ انہوں نے کہا بھی کھانا یہ وہ، کہ نہیں کھانا آج نہیں۔ بہرحال وہ سوئیاں وغیرہ نکال رہے تھے، جیسے ہی خان صاحب نے پوچھا کہ ان سے، ڈی ایم سے، جوزف ڈی ایم تھے اس وقت، بہت سے لوگوں کو نام ان کا یاد ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا بولڈ آدمی تھا اور بڑا سمپل اور سادہ آدمی تھا، تو بہت سی چیزیں اس دور کی بہت سی یادگار ہیں، اس لیے بہت سے لوگ نام اس وقت کے اس کا یاد ہے، جو بھی جنہیں بھی ذہن میں اس وقت کا ہے وہ یاد ہوگا۔ تو جوزف ڈی ایم تھے، ایسی چپلیں پہن کے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، بس وہ آئے تھے کہ ہمیں جلدی جانا ہے، تھے جلدی ہی میں کہ بہت سی جگہوں پہ جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں بہت جلدی ہے۔ اب وہ سوئیاں نکال رہے تھے، خان صاحب نے کہا کہ آج کچھ مراد آباد میں کچھ ہو گیا۔ ایک دم سے ان کے ہاتھ سے ایسا تھا جیسے گر گیا پیالہ، اور پھر فوراً رکھ کر کے ہمیں جلدی تھی بہت اور ہمیں جانا تھا، کچھ اور کہے بغیر وہ سب چلے گئے، وہ ڈی ایم اے ڈی ایم وہ فورس جتنی تھی وہ جلدی سے نکل گئے وہاں سے، اس لیے کہ اس وقت تک شہر میں کوئی خبر نہیں پھیلی تھی۔ ان کو کسی نے کچھ بتایا ہوگا وہاں سے، جیسے بھی آئی ہو خبر کہ کچھ ہوا ہے، اور وہ کچھ ہوا میں ایسی چھٹ پٹ انداز ایسی تھا، کوئی بڑی اگر خبر کا اندازہ ہوتا تو مجھ سے کہہ چکے ہوتے پہلے، کچھ ٹینشن ہوا ہے یا کوئی مار پٹائی ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے، ایسے ان کے ذہن میں تھی خان صاحب کی، اور کہیں شہر میں تو ابھی ان کو، وہ تو اس لیے بھاگے، اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا وہ بہت، وہ تو فوراً اس لیے بھاگے کہ ابھی خبر پھیل رہی ہے یہاں پر، یہاں ٹینشن نہیں ہو جائے، ہمیں فوراً لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے، تو اس لیے فوراً نکل کر بھاگے۔ صبح کا وقت تھا اور یہاں پر خبر کہیں اور نہیں تھی شہر میں اس وقت تک، بات کو ہوئے ٹینشن کئی جگہ۔ تو یہ میرے تب بھی ذہن میں آتا تھا، اس کے بعد بھی ہمیشہ ذہن میں آیا کہ یہ جلیان والا باغ جیسی چیز نہیں تھی کیا؟ اس کے لیے موجود تھے، عید کی نماز کے لیے، تہوار کے لیے لوگ موجود تھے وہاں پر، اور بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، عید کی نماز کے بچے کپڑے پہنے ہوئے سب، اور ان پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اس میں
کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی کبھی، کچھ وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، بات ختم۔ جو پرائم منسٹر تھیں اس وقت مسز اندرا گاندھی، خود تو کامنل نہیں تھی وہ، یہ بھی طے بات ہے، لیکن بہرحال اس فیز میں اپنی پرائم منسٹرشپ کے رولر، وہ پرائم منسٹر کے بجائے رولر ضرور ہو گئی تھی، وہ انداز بدل گیا تھا۔ تو وہ بس انہوں نے بیان یہ دیا کہ یہ ودیشی طاقتوں کا ہاتھ ہے، فورن پاورز کا اس میں ہاتھ تھا۔ کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو وہ یہ بیان دیتی تھی کہ فورن طاقتوں کا ہاتھ ہے اس میں، اور اس پر کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ جنرل ڈائر کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی تھی، اس نے یہ بیانات دیے تھے۔ ان سے اوپر تھا ایک جو اس وقت پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر تھا، اس کا نام تھا، ملتا جلتا نام ہے، اوڈوائر۔ اس نے اپروو کیا کہ ٹھیک کیا اس نے، سزا دینا تو الگ بات ہے۔ بات کو ایک ادھم سنگھ تھے، وہ ادھم سنگھ نے وہاں برٹن میں، برطانیہ میں جا کے 1940 میں اسے گولی مار دی، وہ جو اس وقت پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر تھا۔ بہرحال یہ مسز اندرا گاندھی کو ان کے اپنے گارڈ نے گولی مار دی۔ جو چیزیں بھی رہی ہوں میں اس تاریخ میں نہیں جا رہا۔ اصل بات تو یہ کہ یہ واقعہ تو بالکل پیرلل تھا، متوازی، لیکن اس کی یاد نہیں منائی جاتی، اسے کنڈیم نہیں کیا گیا، اس میں بھی کوئی سزا نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ وہاں سے ٹرانسفر کر دیے گئے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوا۔ بالکل تقریباً فیگرز بھی وہی ہیں، بات وہی۔ یہاں ایک وجہ بتائی گئی کہ ہوا کیسے، شروع کیسے ہوا تھا۔ اس سے کچھ دنوں پہلے یہ الزام ہے یا اپنی جگہ پر کہ ایک مسلمان ایک دلت لڑکی کو کڈنیپ کر کے لے گیا تھا، اسے برآمد کر لیا گیا، بات کو چھاپا مار کے۔ معلوم نہیں کڈنیپنگ تھی، کہا گیا اس لیے کہ اب تو کوئی بھی اگر شادی کے لیے بھی اگر کسی دوسرے مذہب کی لڑکی کو لے جایا جاتا ہے تو، یا لے جاتا ہے کوئی، تو اس پہ کیس تو کڈنیپنگ کا ہی بنتا ہے نا، چاہے وہ نکاح کر لیں تب بھی کڈنیپنگ کا بنتا ہے۔ تو آفیشیل یہ آئی کہ وہ کڈنیپ کر لیا تھا، اور اب جب اغوا کی یا کڈنیپ کی رپورٹ داخل ہوئی تو اس کو برآمد بھی کر لیا گیا، لے گئے وہ لڑکی کو۔ اس سے دلتوں میں بڑی نفرت پھیل گئی۔ عیدگاہ کے قریب وہاں پر ان کی آبادی اچھی خاصی ہے، دلتوں کی، اس ایریے میں مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی۔ اب یہ ٹینشن ان دو کمیونٹیز میں پھیلائی، اور اس کے بعد پھر اس ٹینشن کو استعمال کیا گیا ایسے کہ عید کے دن عیدگاہ میں ایک سور، ایک خنزیر گھوم رہا تھا جب لوگ پہنچے تو۔ اب یہ لوگ پالتے ہیں، تو لوگوں نے پولیس والوں سے کہا کہ اسے نکالو اسے، اور انہوں نے کہا ہم کیوں نکالیں، ابھی تو ان کے نزدیک ناپاک ہوتا ہے، کپڑے وپڑے پہنے ہیں نہیں، کوئی اور جانور ہوتا ہے خود بھگا دیتے، تو عید کے کپڑے پہنے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، تو اس نے کہا تم نکالو، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نکالیں، مینجمنٹ انتظام کے اندر لوگ اگر وہاں ہیں تو نکال دیتے۔ کچھ پتہ نہیں صحیح یا غلط کا، جو چیزیں بات کو آتی ہے، لیکن کہا یہ گیا کچھ لوگوں نے پتھر پھینکے اس میں سے پولیس پر جو وہاں کھڑی تھی، اور پھر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور اتنے لوگ اس کے اندر مارے گئے۔ اس طریقے سے مارے جانا کہ بچے اور عورتیں، اور پھر وہ گاڑیوں میں بھر بھر کے لاشیں گئی، اس طریقے سے مارا جانا، یہ تو بالکل ویسے ہی تھا جیسے جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا۔ اس شکل میں لوگوں کو مارا جانا، اس بات پہ کہ سچ مچ بھی پتھر پھینکے گئے، معلوم اس کا بھی حقیقت نہیں معلوم ان ساری بیچ میں کہ پھینکے گئے تھے، ہو سکتا ہے کیا ہو کسی، تو اس پر اتنے لوگوں کو مار دینا ہو پولیس کے ذریعے، وہ فرقہ وارانہ نہیں تھا یہ فساد، یہ تو اس کے بعد کچھ ٹینشن ہوا، پھر کافی دنوں ٹینشن رہا، اس کے اندر چھوٹ پھوٹ واقعات فرقہ وارانہ ہوتے رہے، اور بیسیکلی ہوئے وہ مسلمانوں اور دلتوں میں، جتنے واقعات اس کے بعد کافی دنوں چلتے رہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوئے۔ اس واقعے کے کچھ اور بھی ہمیں پیرللز ملتے ہیں، جو یہ جنرل ڈائر نے جو کہا کہ تو سبق سکھانے کے لیے تھا۔ گجرات میں جو فسادات ہوئے تھے، وہاں ممبئی میں جو کچھ ہوئے، وہاں جو ہوئے، تو شیو سینا کے چیف نے کہا تھا کہ سبق سکھانا ہے مسلمانوں کو،
اور پھر انہوں نے 3 دن بعد اعلان کیا کہ اب ہو چکا، سکھا چکے ہم، اب روک لو ہاتھ، تب ہاتھ روکے گئے۔ تو یہ سبق سکھانے والی روایت چلی آ رہی ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے یا وہ جگہ جگہ سبق سکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مقصد یہاں انہیں، جنرل ڈائر نے، کہ مقصد یہاں انہیں مارنا نہیں تھا، مقصد تو ایک پیغام بھیجنا تھا سب کو۔ تو گجرات کے فسادات میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ مارنا مقصد نہیں تھا۔ وہاں جس طریقے سے جو کچھ ہوا، اس سے بہت کئی گنا ختم ہو سکتے تھے لوگ۔ اصل تو ٹیرر بٹھانا تھا، ایک تجربہ تھا جس میں ٹیرر بٹھا دیا جائے، ایک میسج چلا جائے، ری ایکشن دیکھا جائے، رد عمل۔ چیزیں آزادی کے بعد وہی چل رہی ہیں اسی طرح کی، جو پہلے رولرز کیا کرتے تھے ویسی چلتی چلی آ رہی ہیں، ہوتی اب بھی ہوتی ہیں۔ میں نے تو چند چیزوں کا ذکر کیا۔ پچھلے واقعات کا ذکر کر کے آپ کے کوئی زخموں پہ نمک چھڑکنا یا ان کو زخموں کو کریدنا، یاد دلانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس سے زیادہ اہم ہے، میں بات کو عرض کروں۔ بات تو یہ ہے کہ اس پر اگر آپ بھڑکے یا اس پر آپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی تو سب کچھ ڈیفیٹ ہو جائے گا۔ اصل یہ تو پھر ہار ہو جائے گی۔ اصل بات یہ کہ زمینی حقیقتیں ہیں، یہ ایسے ہی ہوتی ہیں۔ یہ کبھی ایک دفعہ آزادی سے پہلے نہیں ہوا تھا، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا چلا جائے گا۔ گجرات کے فسادات کے اندر اب یہاں ایک دلت لڑکی کو ایک لے گیا تھا، یہ مڈل کلاس میں ہوتا تھا پہلے، اب یہ لوور کلاس میں کر لیتے تھے ایک دوسرے، کچھ ری ایکشن نہیں ہوتا تھا۔ اپر کلاس میں ہوتا ہی رہتا ہے کہ کوئی کسی سے، کوئی ہندو مسلمان سے شادی کر لیتا ہے، مسلمان ہندو کی شادی کر لیتا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، خبریں چھپتی ہیں خوب، بہت سے لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مڈل کلاس میں ہوا کرتا ہے، یہ ری ایکشنز بھی یہی ہوتے ہیں، بھڑکایا بھی نہیں جاتا ہے۔ اب وہ اکنامکلی میں کہہ رہا ہوں، میں کاسٹ کے حساب سے مڈل یا اپر نہیں کہہ رہا، اور یہ پھر اب لوور کم آمدنی والے گروپ میں بھی اب آ گیا۔ پہلے مڈل کلاس کا کیس تھا یہ، اب ان کے اندر بھی داخل ہو گیا کہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے ان چیزوں کو پھر ابھی چند روز پہلے آئی ایس ٹاپر کشمیری، اس نے آئی ایس کی اس نے ٹاپ کیا، اور جو سیکنڈ رینک ہولڈر ہے وہ لڑکی ہے دلت، دونوں نے شادی کر لی۔ یہ شادی کر لی، اس کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کہیں لو جہاد کا نام بھی نہیں آیا۔ ایک دلت لڑکی سے ایک مسلمان نے شادی کر لی، اسے کسی عدالت نے بھی سنگیان نہیں لیا، پبلک نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں آئی ایس کے ٹاپر اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر تھے، سیکنڈ رینک ہولڈر، کہیں کوئی گڑبڑ ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ری ایکشن۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا مسلمان تنظیموں نے کشمیر کے اندر، لیکن یہ جو لگتا ہے کہ یہ لو جہاد جو چل رہا ہے، وہ کسی نے لو جہاد کا نام بھی نہیں دیا اسے۔ ہمارے یہاں تو وہ ہادیہ کے کیس میں سپریم کورٹ تک نے اس کو تو اجازت دے دی کہ جس سے دل چاہے شادی کرے، لیکن وہ لو جہاد کی انکوائری ہوگی، سچ مچ کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے لو جہاد نام کی، اور تو وہ یہاں پہ کرتے ہیں انکوائری۔ یہ بھی لو جہاد کا کیس تھا، اگر لو جہاد کوئی چیز ہے تو یہ اپر کلاس میں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، نہ کوئی ہنگامہ کرتا ہے۔ ہاں اس میں آ گئی، اب لوور انکم گروپ کے اندر آ گئی۔ وہاں راجستھان کے اندر، راج سمنڈ کے اندر، آپ کو سب کو معلوم ہے شمبھو لال نے جو کچھ کیا تھا، اسے کوئی پچھتاوا نہیں، جنرل ڈائر کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس نے بیان یہ دیا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اس کے حفاظت کے لیے کیا کہ یہ مسلمان ایسا کیا کرتے ہیں۔ ایک بی بی سی کا کورسپونڈنٹ وہاں گیا، بات کو جو بہت سے سب پریس پہنچتے ہیں، اس نے جگہ جگہ جو لوگوں سے بات کی، تو لوگوں نے اس کو، دلتوں نے موبائل پہ واٹس ایپ کے اوپر میسج دکھائے، بالکل ایسے میسج چھپا ہوا جیسے بالکل پیپر کٹنگ ہو، کوئی ایسے نیٹلی چھپا، کسی پیپر میں نہیں آیا تھا، اور اس پر وہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی پیپر کی کٹنگ ہے، جب اور بالکل پیپر کے اسٹائل میں نیوز لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے ایک سنیما ہال کے اندر ایک دلت لڑکی کو ریپ کیا۔ اب اس طرح کی بہت سی نیوز تھیں جو ان میں چل رہی تھیں، یہ پھیلائی جاتی ہیں، ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ اب یہ اس حصے کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ سوشل میڈیا میں چاہے جتنی جھوٹی چاہے جیسے چلے، ان کے خون گرم ہوتے رہے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان نے ایک ہندو بھی نہیں، ایک اس میں ساتھ میں دلت لڑکی، تو دلتوں کو لگاتار بھڑکایا جا رہا تھا۔ وہ ایک دلت لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی، نکاح بھی کر لیا اس کے ساتھ میں، کر لیتے ہی تو ہوتا رہتا ہے ان لوگ کے اندر، یہ لوور انکم گروپ ہے اس کے اندر۔ بنگال لے گیا وہ،
یہ وہاں تک گیا، بنگال گیا اس کے پیچھے، لڑکی نہیں آئی اس کے ساتھ شمبھو لال کے، اس نے آنے سے منع کر دیا۔ تو بات یہ کہ یہ سب چیزیں، لیکن یہ کہ اب اس کے یہاں تو یہ کہ ہمیں اپنی عزت کو بچانا ہے، اپنے آنر کو بچانا ہے، مسلمان لفظ جہاد کر رہے ہیں، یہ چیز جو بھڑک رہی ہے بات کو پھر اور فیملی کے وہاں کے لوگوں نے، اور اس نے کہا کہ یہ وہاں کے اور لوگوں پہ مسلمان ٹریپ ہوں گے، یہ ہوں گے، دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کو سمجھا بجھا کے اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیا لڑکی کو۔ لڑکی نے گھر آ کے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا، اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے، اس نے کہا کہ میں اپنی پسند سے گئی تھی۔ تو بہرحال یہ نفرتیں پھیلتی ہیں تو پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں عزت بچانی ہے، آنر بچانا ہے اپنا، ذہنوں کے اندر جو زہر گھولے جاتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے جگہ جگہ۔ سوشل میڈیا کے بعد سے بڑھانا چلانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے بتا رہا تھا کہ سب طرح طرح کے لنک پیرلل ملتے ہیں۔ جہاں گجرات کے جب فسادات ہوئے، بات وہاں سے شروع ہوئی کہ گودھرا میں ٹرین میں آگ لگی۔ فورینسک لیبوریٹری نے یہ رپورٹ دی کہ وہ آگ باہر سے لگائی نہیں گئی تھی، اندر سے لگی تھی۔ انہوں نے ایک بوگی جلائی اس کے لیے، انہی کنڈیشنز کی، فورینسک لیبوریٹری کے لوگوں نے۔ وہ تو مسلمان نہیں تھے فورینسک لیبوریٹری والے، انہوں نے اس کے لیے ایک بوگی باقاعدہ جلائی، طرح طرح سے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، پیٹرول چھڑکا ہے، جھڑکا، اور آگ نہیں لگ سکی۔ پھر اور جتنی بھی تفصیلات ہیں تو انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ آگ اندر سے لگی تھی، دروازے لاک کر دیے گئے تھے، آگ لگی تھی۔ پھر جس نے بھی لگائی وہ کیسے نکل گیا تھا لاک کروانے کے بعد، یہ سب ہمیں نہیں معلوم، وہ تو سب کچھ جل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں وہ کار سیوک کہلاتے تھے جو بابری مسجد کے تک جاتے تھے، تو وہ اب اس کی بات یہ آئی کہ مسلمانوں نے باہر سے اس کے اندر آگ لگائی، بات کو فورینسک لیبوریٹری کے نہیں لگائی، کچھ نہیں ہوا اس رپورٹ کا۔ اڈوانی صاحب نے بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہی لوگ جو مر رہے ہیں انہی کی کمیونٹی کے لوگ اندر سے آگ لگا دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم مان نہیں سکتے۔ بس ختم ہو گئی، یہ کہہ دینے کے بعد بات ختم ہو گئی کہ ہم نہیں مان سکتے۔ تو منتری تھے وہ۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سرکاروں میں، جو روتے ہیں وہ اپنے حساب سے جو بھی ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں چلتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سرکار کون سی ہے۔ سرکاریں دوسری رہی ہیں، اس میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے، اور اس کے بعد پھر خالی اس واقعے پر گجرات میں فساد نہیں ہوئے۔ 2 اخبار تھے، ایک گجرات سماچار اور ایک سندیش، گھر گھر جاتے ہیں، یہ دونوں مل کر 90% گھروں میں جاتے ہیں، انٹیریئر کے گاؤں میں سب گجراتی زبان پڑھے لکھے سب ہیں، بڑے بوڑھے بھی۔ تو یہ 90% گجرات میں چلتے تھے یہ 2 اخبار اس وقت۔ آج بھی گجرات سماچار سب سے بڑا ہے، آج بھی سندیش تیسرے نمبر کا ہے۔ ان میں فرنٹ پیج پہ بہت بڑی ہیڈ لائن تھی کہ اس ٹرین کے جلنے کے واقعے کے بعد کے ایک مدرسے کے طلباء نے، مسلمانوں نے بہت سی ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا، مدرسے میں لے گئے، وہاں ریپ کیا اور وہاں ان کی بریسٹ چھاتیاں کاٹی اور ریپ کیا اور پھر انہیں جلا دیا۔ یہ فرنٹ پیج پر آئیں خبریں۔ اس کے بعد وہ گھر گھر جاتے ہیں، فساد شروع ہو گئے۔ تو فساد بڑے نیچرل تھے، لوگوں کا گرم ہو جانا اور لوگوں کا غصہ ہو جانا، بھڑک اٹھنا کہ یہ ابھی ان کو کار سیوکوں کو جلایا، اب یہ کیا، تو مسلمان تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ ایسی خبریں مسلمانوں کے بارے میں ہیں، وہ کم ہوں گی، چاہے بہت جتنے کم ہو، یہ بھڑک جائیں گے، تو وہ سب بھڑکے۔ اس کے بعد پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا، ان پر پریس کاؤنسل آف انڈیا نے ان کا سنگیان لیا، ان کا اس کی نیوز کی سورس کیا ہے، کہاں سے آئی۔ تو یہ تو فرنٹ پیج پہ، فل پیج پہ کی نیوز تھی۔ فساد شروع ہو چکے تھے، اس کے فساد کے 7ویں دن جو چل رہے تھے، اس کے 7ویں دن گجرات سماچار نے اپنی پیج نمبر 7 یا 8 پہ ایک چھوٹی سی وہ چھاوی کہ وہ خبر غلط تھی، بس وہ بڑے چھوٹی سی اس کے اندر تھی، وہ تھی 7ویں یا 8ویں پیج میں جو ایسی پس ہو جائے، اور سندیش نے وہ بھی نہیں چھاپی، تردید بھی۔ اور پریس کاؤنسل آف انڈیا نے اس سے آگے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے اوپر کہ یہ فسادات تو اس سے شروع ہوئے، تو سب پری پلان تھے جو کچھ ہوا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوا کرتا ہے، بیک میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، سامنے سے لوگ بھڑک جاتے ہیں، لوگ ہندوؤں کو برا کہتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ میں زمینی حقیقتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے،
ایک ذرا سی چیزیں چل پڑتی ہیں، غلط چیزیں پلانٹ کر دی جاتی ہیں، پھر فیک نیوز کہتے ہیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں، پھر کہیں کچھ روکا نہیں جا سکتا کسی کو۔ تو یہ واقعات جو ہیں اس طرح کے، اور یہ پہلے بھی ہوتے رہے، یہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، جگہ جگہ ہوتے رہیں گے۔ ان واقعات کی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس طرح کی خبریں ہیں، پتہ نہیں خبر ہے یا افواہ ہے، جو کچھ بھی ہے، پھر اس طرح کی خبریں ہیں کہ یہاں اور الیکشن سے پہلے فساد ہو سکتے ہیں، بہت سی سیاسی پارٹیوں کا مفاد ہوتا ہے اس میں، کمیونل رائٹس کے اندر یا فسادات کے اندر، پھر کوئی پریشانیاں آ سکتی ہیں، دقتیں آ سکتی ہیں، اور ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر وہ کسی طرف سے شروع ہو، الزام تو پھر مسلمانوں پہ آ جاتا ہے۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی، شاید یہ بھی 1980s کی ہے۔ یہاں ایک ایکسائز، سینٹرل ایکسائز میں سپرنٹینڈنٹ تھے، انہوں نے خود مجھ سے کہا، میرے بہت اچھے تعلقات تھے ان سے، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ وہ پہلے میں اس میں تھا، انٹیلیجنس کے اندر تھا، اور مجھ سے انہوں نے بہت جینوئنلی کہا، یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کامنل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہم حقیقت بتائیں نہیں، ان سے ایسی بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا آزادی سے لے کے آج تک جتنے فساد ہوئے کمیونل رائٹ سب مسلمانوں نے شروع کیا ہے۔ انٹیلیجنس، میں خود انٹیلیجنس میں رہا ہوں، انٹیلیجنس رپورٹ یہی ہے، اور انہوں نے غلط نہیں کہا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، آزادی سے آج تک جتنے کمیونل رائٹس ہوئے سب مسلمانوں نے شروع کیے۔ اب میں ان کی طرح، اڈوانی صاحب کی طرح کیا جواب دیتا انہیں کہ مسلمان ہی سب جگہ اس لیے فساد کراتے ہیں کہ ان کی عزت و آبرو لوٹی جائے، ان کی عورتوں کی، ان کے مال تباہ کر دیے جائیں، ان کی دکانیں ختم کر دی جائیں اور انہیں مار دیا جائے۔ یہ تو دیکھتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے، اور ہر جگہ یہ اسی وجہ سے شروع کرا دیتے ہیں۔ لیکن رپورٹ یہ ہے، آن ریکارڈ یہ آتا ہے۔ تو انہوں نے تو مجھے اندر کی بات بتائی کہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ سب، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں نے شروع نہیں کرایا، کیونکہ 1980s تک آزادی سے کہ جتنے فساد ہوئے سب مسلمانوں نے شروع کرائے۔ اب جہاں انٹیلیجنس کی یہ پوزیشن، وہاں پھر اور آگے حالات ایسے ہوں کہ کچھ سیاسی سرکل سے یہ ہے کہ یہاں ضرورت ہے فساد کرانے کی، تو پھر آپ کی رول کیا ہوگا، اب تک کیا رہا ہے۔ میں نے اتنی باتیں اس وجہ سے رکھی، کوئی زخم کریندہ مقصد نہیں تھا، چند چیزیں یاد دلائیں جلیان والا باغ کے حوالے سے، بس کہ یہ بھی جلیان والا باغ تھا، یہاں کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہاشم پورہ کے اندر 42 لوگوں کو پی ایس سی پکڑ کے لے گئی میرٹھ کے فساد کے بعد گھروں سے اٹھا کر، ان 42 کو لے جا کر ایک ایک کر کے مارا گیا، پھر کہیں سے کوئی لائٹ آ رہی تھی جلدی سے وہاں سے لے گئے، پھر آگے لے جا کے اگلی نہر کے اوپر ان کو ڈالا گیا، نہر میں وہ بات کو، وہاں ہنڈن ندی پہ، وہاں پہ لاشیں نکلنی شروع، تو اس میں سے 4 بچ گئے، 2 ایسے تھے وہ بے ہوش ہو کے ایسے پڑ گئے تھے، ایک زخمی تھے، ایک جو مرا نہیں تھا وہ تیرتا ہوا نکلا، 4 بچ گئے تھے۔ انہوں نے آنکھوں دیکھی رپورٹیں دی بات کو، اس پہ کتابیں لکھی گئی، ہندوؤں نے لکھی تفصیلات ساری۔ وہ 19 لوگ تھے پی ایس سی کے، مارک ہو گئے، نام آ گئے سب کے۔ یہ بات 1987 کی ہے، 1980 ان پہ مقدمہ چلا، اریسٹ ہوئے، فوراً بیل ہو گئی سب کی۔ پھر اس مقدمے کے اندر 2002 میں سپریم کورٹ تک پہنچا وہ سپریم کورٹ، اس بیچ میں 3 ان میں کے نیچرل ڈیتھ مر گئے تھے ملزم پی ایس سی والے، 16 رہ گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیس میرٹھ کی عدالت سے 30,000 میں بھیج دیا جائے دلی، آ گیا دلی میں۔ یہ 2002 کی بات ہے جب سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ 2015 میں 2015 میں وہ سب بری ہو گئے سارے، وہ جو 16 تھے وہ سارے کے سارے بری ہو گئے کہ ان کے خلاف ثبوت کافی نہیں تھے۔ تو اب یہاں تو یہ زمینی حقیقتیں ہیں، یہ زمینی حقیقتیں یہاں تک کیوں پہنچی، ایسا ماحول کیوں ہے، اور آگے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ہے اصل بات، بجائے اس کے اس کے اوپر پرانی کچھ باتیں میں نے یاد دلائیں، اس لیے کہ وہی سملیرٹیز ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا کیوں ہے، ہوا کیوں، یہ وجوہات سیاسی تو کچھ بھی بنتی ہیں، یہ بڑی بہت ہی سطحی، بہت معمولی بات ہے سیاسی وجوہ بننا، کسی کا سازش کرنا، اس نے یہ کر دیا تھا، جو میں نے بھی سنائی آپ کو، یہ ایسا ہو گیا تھا، یہ بڑا وہ تھا، اس نے مار دیا تھا مسلمانوں کو، یہ سب بہت نیچے کے درجے کی باتیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے جو اس سے اور اوپر ہے، آپ کو ان کے ہاتھوں سے سزا دلوائی جا رہی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر اس کے بہانے اور بنتے چلے جائیں گے۔ وہ کیوں کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا، یعنی یہ سب میں نے کچھ وہ انسیڈنٹ بتائے جو بہت بھیانک تھے، جس میں
خالص درندگی تھی ان کی اور پلان تھی. میں نے وہ کچھ واقعات سنائے تھے. یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں، ان سے نفرت بہت ہے. سارے ہندوؤں کو تو نہیں ہے، نہیں تھی، اب بڑھتی جا رہی ہے. کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ وہ خالی سوشل میڈیا کی خبروں سے بڑھ جائے گی. میرے خلاف کوئی جھوٹی خبر چھپے تو میرے ہندو جاننے والے اسے وہیں رد کر دیں گے کہ یہ بکواس، جھوٹ وہ نہیں کر سکتے ایسا. بات یہ ہے کہ آپ کے ان سے ریلیشن شپس کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے ان سے تعلقات کیوں نہیں؟ دین نے تو کہا تھا ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو لایا انہی کے لیے گیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا، آپ کو لایا انہی کے لیے گیا تھا. آپ کے ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. ایک گجرات کے ایک پروفیسر تھے، وشو ہندو پریشد کے بڑے ذمہ دار تھے. ابھی چند روز پہلے ملا میں ان سے احمد آباد میں، لپٹ گئے فوراً، اور یہ بڑی انہوں نے، تو وہ آنے کو تیار نہیں تھے. بڑا خطرناک جگہ ہے رامپور، مسلمانوں میں کیسے جاؤں گا، ایک کیمپ کروانا تھا. ان سے آئے، بہرحال جیسے بھی راضی کیا گیا آ گئے. آتے ہی پہلے تو انہوں نے سامان رکھتے یہاں کے RSS اور VHP کے آفس گئے، کہا کہ میں یہاں ہوں مسلمانوں کے بیچ میں، ذرا سا روز 3-4 بار خبر لے لینا میری. ان کو ایک کیمپ کے لیے بلایا تھا، اور پھر 10ویں دن انہوں نے دہاڑ کے تقریر کی کہ پروگرام ہوا تھا اس میں، اور وہ خود جا کے سب کو بلا کے لائے تھے RSS والوں کو کہ تمہیں اس میں آنا ہے، اس کارکرم میں. اور ان کی موجودگی میں انہوں نے دہاڑ کے تقریر کی کہ قرآن ایشور کا سندیش ہے، ایشور خدا کا کلام ہے، محمد صاحب اللہ کے پیغمبر تھے، مجھے یقین ہے اس بات. تو بات یہ کہ وہاں جن لوگوں کے بیچ میں رہے تھے انہوں نے 10 دن میں بدل دیا. 10 دن میں وہ آدمی یہ کر رہا ہے. مجھ سے انہوں نے کہا کہ جس نے ڈاکٹریٹ کی، جس نے PhD کی ویدانت کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے حساب سے اس کا یونیورسٹی میں جاب تھا، وہ کہہ رہے زندگی میں کبھی میری کسی ایک مسلمان سے بھی بات چیت ہی نہیں ہوئی. آپ یہ تو پہلی دفعہ ہوئی یہاں آنے کے بعد، رامپور اتنی عمر کے بعد پہلی مرتبہ کسی مسلمان سے انٹریکشن ہوا، جو شروع ہوا. ہمیں تو جو کچھ یہی سمجھتے تھے، خطرناک، برے، گھناؤنے، گندے، نفرت کرنے والے، مار دھاڑ کرنے والے، ہم تو مسلمانوں کو یہی جانتے تھے. شروع میں چند مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ تو بہت اچھے ہیں بھائی، ہر جگہ نہیں ہوتے ایک جیسے مسلمان. پھر اس کے بعد ان کا جنرل امیج بدلتی چلی گئی کہ بھائی اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. یہ 10 دن میں ہوا. ان لوگ جن کے ساتھ میں رہے ان کی وجہ سے بدل گئے. 10 دن کے اندر یہ انقلاب آ گیا. وہ سکھانے آتے تھے، 24 گھنٹے تھوڑی رہتے تھے کسی کے ساتھ میں، لیکن تھوڑا سے 10 دن میں جو انٹریکشن یا رابطے رہے، ان رابطوں سے اتنا زبردست تبدیلی آ گئی. ایسے بہت واقعات ہیں ہمارے نظر پہ تبدیلی کے، ایک دن کے. تو آپ کیوں نہیں بدل سکے ان لوگوں کو؟ اس شخص سے جو اتنا بڑا ہو گیا ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد، جس کو بہت اونچا ایک جاب ملا ہوا ہے، تمام زندگی اس کی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ایسا کیوں ہوا؟ ایمان لانے والوں کو تو انہی کے لیے لایا گیا تھا. یہ ملے نہیں کبھی. ملنے کے بعد بڑی تبدیلی آتی ہے. بہت چیزیں آتی ہیں. مسجدوں میں کمرے ہوتے ہیں، ہتھیار رکھے ہوتے ہیں، تہخانے ہوتے ہیں. بلائیے مسجد میں، کر رہے ہیں جگہ، لوگ پسند کر رہے ہیں اسے، آ کے دیکھو مسجد کو، تہخانے بھی دیکھو، یہ دیکھو کدھر ہتھیار ہے، اور اوپن ہر جگہ آپ کی مرضی سے. ہم نہیں ملے، ہمیں پہنچنا تھا ان تک. اور وہاں وہ لوگ ہیں جو پرومیننٹ ہے، کسی دور کے گاؤں میں نہیں رہتے، اور ان کی زندگی بھر ایک مسلمان سے کبھی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، جو پڑھے لکھے ہیں، پرومیننٹ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے. تو اس کی سزا تو اللہ ان کی ہاتھوں آپ کو دلائے گا. یہ سب جو درمیان میں باتیں تھی نا، جس پر آپ کو غصہ آیا ہوگا، یہ تو بہانے ہیں. یہ اللہ کی تدبیر سے کیا اوپر ہے. کوئی بھی نفرت کرنے والے اور کوئی بھی سازش کرنے والے، یہ سازشیں کرتے ہیں، فیل ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہوا، بہت. بات کو معلوم ہوا کہ یہ سازش تھی، ہم تو بچ کے ہی نہیں آتے. اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا چیزیں، بات کو معلوم ہوئی، ہم آگے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. یہ تھا، وہاں سے ایسے نکلا، اتنی خطرناک تھی، ہمیں تو STF اٹھا لیتی، ہمیں یہ کر لیتا، ہمارے پتہ بھی نہیں چلتا کہ گئے کہاں. گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور کیسے ڈیفیوز ہوا اور کیا ہوا یہ تفصیلات بھی معلوم ہوئی. کئی واقعات کے بارے میں، اور کتنے ایسے ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم ہوئے ہوں گے. یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پتہ چل گئے. تو یہ بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ڈیفیوز کر دی جاتی ہیں. اور یہ نہیں ہوتی، اور وہ حالات بن جاتے ہیں کہ کرے اور سازشیں، اور آپ پھنس جائیں اور آپ ٹریپ ہو جائیں. بنیادی غلطی تو اپنی ہے، آپ کی. آپ کیوں نہیں ملے، اور آپ نے کیوں ان کی نفرتیں ختم نہیں کی؟ جنہیں یہ آگے بڑھا دیتے ہیں،
بفر جے پور میں پروگرام تھا، وہاں ایک ایکس آئی جی تھے دلت، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بیچ میں ہم لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہ لوگ جو لڑانے والے ہیں سب ہندوؤں کو نہیں، وہ رکھتے ہیں درمیان میں ان کو اور ان سے لڑواتے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں اچھی ریلیشن شپ رکھتے کہ ان کو غلط فہمی نہیں ہو کہ نہیں، کیوں لڑ جاتے؟ اس نے کہا ہمارے لوگ تو جاہل ہیں، ہمارے لوگ تو برسوں کے دبے کچلے ہیں، وہ ذرا سی بات پہ آپ کیوں ان کو نہیں سمجھا سکے؟ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پولیٹیکل الائنس کر لیں گے، سیاسی الائنس کر لیں گے، چند دن کا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو بات تو یہی ہے کہ صرف انہی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. وہ جنہیں لڑاتے ہیں، جو حملے کرتے ہیں، جس کی آڑ لے کر پھر بات کو ظلم کرتے ہیں دوسرے لوگ، آپ اگر اپنے دین کی بات مان لیں تو وہ ٹول ہی نہیں بنیں گے. وہ جو لڑوانے والے ہیں، آپ اگر اپنے دین کی بات مان لیں تو نہیں بھیجیں گے لڑانے کو، وہی لڑانے کو نہیں بھیجیں گے. دل کی دنیا ایک دن میں بدلتی ہے. پہنچیے تو ان تک بات تو کیجیے، وضاحتیں کیجیے. نہیں پہلے ہی دن مل کر آپ یہ شروع کر دیں وہ تو یوں ہوتا ہے اور اچھے ہوتے ہیں، آپ ملیں گے معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. جب اخلاق سے بات کریں گے ان کے دل کی خود بدلنے شروع ہو جائیں گے. خود کچھ چھیڑیں گے آپ، غلط فہمی دور کر دیجیے گا. جب ایسے ماحول آ جائے تو پھر اپنی طرف سے بتانا شروع کر دیں، اسے دور کر دیجیے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ سارے جو چند میں نے واقعات یہاں بیان کیے بڑے بڑے بھیانک، یہ سلسلہ بڑھ جائے گا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور یہ سلسلہ ڈیفیوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو اس شکل میں آتا ہے، جس پہ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی پکڑ سے اوپر تھوڑی ہوں، پکڑ آپ کی ہو رہی ہے، ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اب ظلم کا مطلب تو اب یہی سمجھتے ہیں کون گلا دبا رہا ہے، کون قتل کر رہا ہے. ان کی آخرت برباد کی. ہم جس لیے لائے گئے تھے ان تک پہنچے نہیں، گئے نہیں. ظلم کہتے ہیں عربی میں یا قرآن کی زبان میں کہ جو تمہارا مقام، جو کوئی اپنے مقام سے ہٹ جائے اسے ظلم کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کوئی کسی کو مار نہیں رہا. جو غیر اللہ ہیں، جو ان کو اپنے مقام سے ہٹا کے اللہ کے پاس لے آئے، اللہ کے قریب لے آئے، شرک ہو گیا. اپنی جگہ سے اپنے مقام سے ہٹا دینا، چاہے نیچا کر دیں چاہے اونچا کر دیں. ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا. جو ہمارا مقام تھا وہ ہم نے اس کا ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. ہم نے ان کی آخرت برباد کی. ہم پہنچا دیتے، نہ معلوم کتنوں کی سمجھ میں آ جاتا. تو اللہ کی طرف سے آپ کی دنیا برباد کرائی جا رہی ہے. آخرت کی بات مجھے نہیں معلوم، اللہ کیا حساب لے گا کیا نہیں لے گا، اور اللہ کو معلوم ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی یا نہیں کی. لیکن دنیا میں تو سزا انہی کے ہاتھوں سے دلوا دیں جن کی تم نے آخرت برباد کی. کمیونٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ چائنا گئے، مسلمان چائنا گئے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. صحیح حدیث ہے، یہ لوگ بہت ہی جھوٹی اور غلط کہتے ہیں. کہا تھا کہ میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ، کیوں صحیح ہے، ثبوت کیا ہے. چلے گئے بہت سے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کیا بات ہے. وہاں پر علم مل گیا قرآن کو محفوظ رکھنے کا. پیپر انڈسٹری ڈسکور، وہاں پر انہوں نے پیپر انوینٹ کیا تھا، اسی سے تو قرآن محفوظ ہوا بات کو. بہت سے وہیں رہ پڑے، وہیں رک گئے. جہاں جاتے تھے تجارت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جہاں جاتے تھے وہاں پاپولر اور مقبول ہو جاتے تھے. یہ جیسے پاکستان کے شرنارتھی یہاں آئے تھے، شرنارتھی کہلاتے تھے. اب تو آپ لوگ شرنارتھی نام نہیں جانتے ہوں گے. یہ ہمارے بچپن میں ان کا نام ہی شرنارتھی تھا، اس کمیونٹی کا. جو پاکستان کی طرف سے آئے تھے، یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے کچھ چیزیں بیچتے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد یہ اوپر کی دکانوں کے اوپر آ گئے، اور بہت سے اوپر کی دکانیں والے نیچے آ گئے. انہوں نے دھوکے نہیں دیے تھے کسٹمرز کو. ان لوگوں نے دوسروں سے سستا سودا دیا تھا، قرضے بھی دیے تھے دوسروں سے سستا سودا بھی دیا تھا. تو یہ تو انہوں نے کیا تھا. مسلمانوں کو تو حکم تھا اس کا دین کی طرف سے. انہوں نے وہاں جو کچھ کیا تو وہاں ان کے بڑے اونچے اونچے کاروبار ہو گئے. تو 2-3 نسلوں بعد کی بات ہے یہ کہ جب مسلمان، تھوڑے سے مسلمان، اور سارے وہی بزنس سارا کیپچر کر لیا انہوں نے، وہاں کا مارکیٹ ساری کیپچر کر لی، تو لوگوں میں ریٹیلیشن ہوا. اور انہوں نے جو اس وقت چین میں جو کنگ تھے، وہاں ایک پروونس کی بات ہے، ان سے کہا کہ انہوں نے سب کچھ ہمارا چھین لیا یہاں پر،
اور ان لوگوں کو نکالیے یہاں سے، یہ لوکل آبادی کو بے دخل کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا کہ تمہارے اوپر یہ چارج ہے. تو انہوں نے کہا کہ راجا یا شاہ یا جو کچھ بھی وہاں جیسے بھی ایڈریس کرتے ہوں چینی زبان میں، اب تو زبان بھی بولتے تھے نا، وہاں پہ رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، اگر گیہوں اندر سے گیلا ہو ایسا مت کرنا کہ اوپر سے سوکھا لگا دو اور اندر گیلے کا نم کا ڈھیر ہو. تمہاری کوئی پروڈکٹ اگر خراب ہو تو اس کی خرابی بتا دینا، چھپا کر مت بیچ دینا. لوگوں کو کہیں ٹھگنا مت، کوئی غلط بات مت کرنا، سودا ٹھیک دینا. پہلے سے جا کر باہر سے چیزیں مت خرید لینا کہ آرٹیفیشل ریٹ بڑھ جائیں، تاکہ لوگوں تک پہنچتے رہے. تو پھر اب جب ہم رہ رہے ہیں تو پھر جو اور خریدتے ہیں ہم مارکیٹ میں دے رہے ہیں، ہولڈنگ ختم ہو گئی. یہاں ہمارے پاس سے چیزیں کم پیسوں میں گئیں لوگوں کو. ہمارے پاس سے جو بات ہم نے کہہ دی لوگوں کو 100% یقین ہو جاتا تھا. کسٹمر کو یہ جو کہہ رہے ہیں جس چیز کے بارے میں وہ سچ ہے، اس کی کوالٹی وہی ہے، تو لوگوں نے ہم سے خریدنا شروع کر دیا. یہاں پر دوسرے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے پہلے. تو ہماری پوزیشن ایسے بڑھی ہے کہ آبادی میں اطمینان ہے. آپ لوگوں سے معلوم کر لیں کہ ہمارا بزنس کیسا ہوتا ہے، ہماری تجارت. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، وہ دین لے کر آئے تھے. یہ اس وجہ سے ہمیں تو یہی کرنا ہے، ختم ہو جائے تب بھی یہی کرنا ہے. اس نے کچھ لوگوں سے شہادت بھی لی، وہاں کے بستی کے لوگوں کو بلا کے، اور ان سے کہا کہ ان کو پروٹیکشن پورا دیا جائے گا اور یہ اپنا کام کریں. یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے. تھوڑے سے لوگ لوگوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، دوسروں کو شکایت بھی ہوتی ہے تو رولنگ کلاس کہتی ہے یہ رحمت ہے، انہیں جانے نہیں دیں گے اپنے یہاں سے. جب وہاں کے لوگ جن پر کچھ اثر پڑتا ہے جب وہ شکایت کرتے ہیں تب رولنگ کلاس ہی کہتی ہے کہ یہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان سے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. ان کا کنڈکٹ سامنے ہے. میں صرف ایک آدمی کا واقعہ، میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہاں گجرات کے فسادات میں جہاں بہت بھیانک فساد ہوئے، وہاں ایک پٹیل کے ایک منیم مسلمان تھے. انہوں نے پورا ڈیفینڈ کیا اور ہر قیمت پر انہوں نے کہا کہ یہاں مطلب میں سب کو کھڑا کر دوں گا، یہ میرے آدمی کو کوئی نہیں چھوئے گا. اور وہ خود بہت کمیونل تھے، انہوں نے فسادات میں بہت مدد کی تھی. جنہوں نے کہا میرے آدمی کوئی نہیں چھوئے گا، مسلمان، وہ ایماندار بہت تھا، اس سے ان کے بزنس کو فائدہ بہت تھا، تجارت میں، کہ ایسا آدمی مجھے ملے گا. تو اس فساد کے بیچ میں جس نے دوسروں کے جگہ پہ فساد میں مدد کی، اس نے کہا اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میرے گھر رہے گا. اور اس نے ان کو ڈیفینڈ کیا، اپنے گھر بلا لیا. اس لیے کہ اس کی ایمانداری پہ جتنا بھروسہ تھا اتنا اسے کسی دوسرے پٹیل کی، دوسرے کسی ہندو کی ایمانداری پہ بھروسہ نہیں تھا. اس کو فائدے تھے. اس نے کہا کہ یہ آدمی نہیں ختم ہونا چاہیے. یہ ساکھ کے در ہے. وہ جو دوسروں کو مارنے والے ہوتے ہیں وہ خود بچاتے ہیں. تو چائنا میں یہ کیا تھا مسلمانوں نے. تو پھر رولنگ کلاس نے کہا یہ تو رہیں گے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے. رحمت للعالمین کے امتی رحمت کیوں نہیں بنتے؟ پھر امتی کیسے ہیں اگر ان میں رحمت نہیں آئی؟ رحمت کا کام ہوتا ہے نفع پہنچانا. رحمت نیوٹرل نہیں ہوتی، نقصان جانے دیجئے، نیوٹرل نہیں ہوتی، غیر جانبدار نہیں ہوتی. رحمت سے نفع پہنچتا ہے. ہم سے نفع کیوں نہیں پہنچتا؟ دوسروں کو نفع پہنچے گا تو یہ آپ کی قدر کریں گے. پھر کوئی سازشی کسی واٹس ایپ پہ سازش نہیں کر سکے گا. لوگ اسے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے. یقین نہیں کریں گے اور پھر تلاش کریں گے. ابھی تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے 100% یقین کر لیتے ہیں، ایک نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اصل تو بات یہ کہ آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کی سزا ہے اللہ کی طرف سے. آگے کچھ اور حالات گڑبڑ آ سکتے ہیں. خبریں ایسی ہی ہیں، وہ خبریں دونوں طرف سے ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی طرف سے بھی ہیں اور جو حالات ہیں اندر کے وہاں سے بھی ہیں. آپ اپنے رویے کو بدل لیجئے. خدا وہی ہے، اس کا قانون وہی ہے، وہ قانون اس کا نہیں بدلتا. ایک کسان، ہندو کسان اگر روز کھیتی پر جا کر اپنے ہر فیلڈ میں، ہر کھیت میں جانے کے بعد روز پتوں کو سہلائے، دیکھے کب پانی کی ضرورت ہے، کب نرائی کی ضرورت ہے، کب کیا ہے، اور ایک مسلمان بیٹھ کے خالی تسبیح کرے کہ اے اللہ میری کھیتی پھل جائے، اور بیٹھا رہے کونے میں اور دعائیں کرتا رہے، کس کی کھیتی پھلے گی؟ تو جس نے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون نہیں بدلے گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. آپ لوگوں کے لیے رحمت بنیں گے تو اپنے سر پر بٹھائیں گے. اور ایمان لانے والوں کی اگر رحمت نہیں ہے، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، غیر جانب کہ ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، نفع پہنچنا چاہیے.
بدل جائے گا، رویہ بدل جائے گا، کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا۔ بہت تھوڑے سے کچھ لوگ رہ جائیں گے کہ جو ہیں ہی ایسے کہ جو ناسور کچھ سمجھنا نہیں چاہتے، ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہیں، رہ جائیں گے، ڈسکارڈ ہو جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، وہی لوگ اپنے یہاں سے کاٹ کر پھینک دیں گے، نکال دیں گے، کٹ آف کر دیں گے اپنے آپ سے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم بدلیں۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے اندر کے اندر جب سوچنے کے انداز میں جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے، باہر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ کسی قوم کو کلیکٹیولی کہا ہے، کسی قوم کے حالات کو اس وقت، آؤٹر ورلڈ کو اس وقت، باہری حالات کو اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ان کے اندر ایک انر تبدیلی، اندر کے ان کے حالات کے اندر چینج نہیں آتا۔ یہ اندر کے حالات میں اپنے چینج لائیے، باہر تبدیلی آ جائے گی، وہ چینج آ جائے گا۔ میں نے کچھ چیزیں پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کچھ آپ کو واقعات سنائے بڑے بھیانک تھے، اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ میں یہ تو اگر میں نے آپ کے دل میں نفرت پیدا کر لی تو مقصد ہی ڈیفیٹ ہو گیا۔ جو زیادہ بھیانک تھے، بہت زیادہ، وہ سنائے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر آپ کے رب کا کلام ہے، جس نے یہ کہا کہ ایمان لانے والوں میں ریئیکشن، رد عمل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ زمینی حالات ہیں، ہم دیکھیں کیوں ہیں اور کیسے اس کا علاج کریں، اس کی حل بھی بتائے نا۔ قرآن شریف کی آیت ہے، کہا ہم سے کیا کہا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی کا جواب بھلائی سے دو گے، دوست بن جائیں گے تمہارے، پکے دوست۔ اللہ کے کلام پہ یقین ہو تو دے کر دیکھیے برائی کا جواب بھلائی سے، اور ایسا نہیں کہ ایک دن دے لیا ہو کہ دیکھیے یہ تو بدلا نہیں، اگلے دن آپ شکایت کرنا شروع کر دیں۔ ساکھ بہت دنوں کی گری بھی، کچھ دن تو لگ جائیں گے نا اس میں اعتماد آنے میں، اور رد عمل پیدا نہیں ہو بھی قرآن نے کہا ہے۔ ان کے لیے بھی فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ان کے جو جھوٹے دیوی دیوتا ہیں، ان کے لیے بھی ایسے ورڈز مت بولنا جو انسلٹنگ ہو۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ان میں ریئیکشن پیدا ہو جائے گا، پرتکریا، رد عمل، اور یہ اصلی خدا کو گالیاں دینے لگیں گے بجائے بات سمجھنے کے۔ بات تم نے ان کے دیوتاؤں کو کہا، وہ اللہ کے نام سے تمہیں گالیاں دینے لگیں گے، تو وہ تو ان کا بھی ہے نا۔ ان میں ریئیکشن پیدا ہو جائے گا، جب ریئیکشن، پرتکریا، رد عمل پیدا ہوتا ہے تو آدمی بات نہیں سنتا، دلیل نہیں سنتا، حق کو نہیں سنتا، وہ تو مخالفت کرنی ہے، لڑنا ہے۔ تو آپ میں ریئیکشن پیدا ہو گیا تو آپ ایمان والے نہیں۔ جو حالات کہیں بھی ہوتے چلے آئے، اس میں ہم اسے دیکھیں ہم کیسے بدلیں گے۔ یہ نیچے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، قانون تو کہیں اور سے یہاں پر نافذ ہیں، ان نیچے کے قانونوں کے اوپر۔ نیچے کے بھی قانون بہت سے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا تو لوگ النگھن کر لیتے ہیں، اس کے قانون کا النگھن، اس کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، وہاں سے سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب یہ پاورفل تھے تو انہوں نے مس یوز کر لیا۔ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قانون تو ٹھیک ہے، لیکن جو پاورفل ہے وہ مس یوز کر لیتا ہے۔ یہ آپ کے یہاں بھی اناؤ میں چل رہا تھا، جو پاورفل ہوتا ہے مس یوز کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے قانون کا کوئی مس یوز نہیں کر سکتا، جو سزا کا حقدار ہوگا اسے سزا ملے گی، اس سے نکل جائیے اور آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیے۔ وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ اس کی رحمت کو آپ پہنچانا شروع کر دیں آگے، تو رحمت کے آپ حقدار ہوں گے، بانٹنے والے ہوں گے، اس کا اجر الگ سے ملے گا، اور یہاں دنیا کے اندر بھلائی و فلاح الگ سے ہوگی۔ یہ جو آپ جن حالات کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سمجھ، عقل و ہوش عطا فرمائے، اور اپنی واقعی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن یہاں بھی آپ کو پھر اس کے مفاد و فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف۔